بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتا کہ مسلمان تقسیم کیوں ہو گئے۔ یہ سوال ہم بہت پوچھ چکے ہیں۔ میں ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، شاید زیادہ بنیادی اور شاید زیادہ بے چین کرنے والا، زیادہ انکمفرٹیبل۔ مسلمان صرف مسلمان کیوں نہ رہ سکے؟ قرآن نے ہمیں ایک نام دیا تھا، مسلم۔ پھر یہ نام ناکافی کیوں ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے مسلمان ہونے کی وضاحت کے لیے ہمیں ایک اور نام درکار ہونے لگا؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، پھر دیوبندی، بریلوی، سلفی، صوفی، جماعتی، تبلیغی۔ آج آپ کہیں میں مسلمان ہوں تو فوراً سوال آتا ہے، ہاں مگر کون سے مسلمان؟ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہماری پوری ٹریجڈی اسی ایک سوال میں چھپی ہوئی ہے۔ انسان مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ فطری ہے۔ ابو حنیفہ ایک مسئلے کو ایک طرح سمجھ سکتے تھے، شافعی دوسری طرح۔ یہ اختلاف فہم تھا، اجتہاد تھا۔ مگر اختلاف رائے اور اختلاف کی موروثی شناخت ایک چیز نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا کسی مسئلے میں ابو حنیفہ کی رائے اختیار کرنا ایک بات ہے، اس کی آنے والی نسلوں کا اپنے آپ کو حنفی نامی ایک مستقل مذہبی خانے میں دیکھنا دوسری بات۔ یہاں ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ رائے نے آدمی کا نام لے لیا، پھر نام نے جماعت بنائی، جماعت نے اپنی حدود بنائی، اپنے علماء، اپنے مدارس، اپنی کتابیں، اپنی اصطلاحات، اپنی یادداشت، اپنی غیرت، اور یوں ایک انسانی فہم نے ایک سماجی جسم حاصل کر لیا۔ پھر یہ عمل فقہ تک محدود نہیں رہا، عقیدہ، روحانیت، دعوت، سیاست، تحریک، ہر جگہ نئے نام، نئے خانے اور نئے ہم۔ یہ بات سخت محسوس ہو سکتی ہے، مگر کہنی ہوگی۔ اسلام نے حنفی پیدا نہیں کیے تھے، اسلام نے شافعی پیدا نہیں کیے تھے، اسلام نے شیعہ اور سنی نامی دو مذہبی قومیں پیدا نہیں کی تھیں، اسلام نے دیوبندی، بریلوی، سلفی، جماعتی یا تبلیغی پیدا نہیں کیے تھے۔ اسلام نے مسلمان پیدا کیے تھے، باقی نام تاریخ نے پیدا کیے۔ ان کے علمی، سیاسی، سماجی، روحانی اسباب ہو سکتے ہیں، مگر کسی چیز کا تاریخی سبب جان لینا یا سمجھ لینا اسے دینی جواز نہیں دیتا ہے۔ انحراف کو سمجھنا چاہیے، اسے تقدیر نہیں بنا دینا چاہیے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہوا، تقسیم وراثت بن گئی۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے ابو حنیفہ کی فقہ نہیں پڑھی، شافعی کی فقہ بھی نہیں پڑھی، کلامی نزاعات نہیں پڑھے، فرقہ وارانہ تاریخ نہیں پڑھی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ انہی میں سے ایک خانے میں پیدا ہوا ہے، اور جس تقسیم کو انسان وراثت میں پاتا ہے وہ اکثر اسے تقسیم نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنا گھر سمجھتا ہے، فطری گھر۔ اور شاید ہماری سب سے بڑی تاریخی شکست یہ نہیں تھی کہ ہم تقسیم ہوئے، یہ تھی کہ ہمیں تقسیم عجیب لگنا بند ہو گئی۔ پہلے اختلاف تھا، پھر اختلاف نے نام لیا، نام نے خانہ بنایا، خانہ وراثت بن گیا، پھر وہ معمول بن گیا، معمول شناخت بنا، اور شناخت ہماری فرقہ وارانہ غیرت بن گئی، اور آخرکار اپنی شناخت کا دفاع ہمیں دین کا دفاع محسوس ہونے لگا۔ یہاں انحراف تقریباً مکمل ہو گیا، کیونکہ اب آدمی اپنی تقسیم سے نکلنا نہیں چاہتا، وہ اسے تقسیم سمجھتا ہی نہیں، وہ اسے دین سمجھتا ہے۔ اور پھر نام نے وفاداری مانگنی شروع کر دی۔ پہلے مرحلے میں کہا گیا کہ مجھے یہ رائے درست معلوم ہوتی ہے، پھر کہنے والوں نے کہا کہ میں اس فکر سے وابستہ ہوں، اور پھر کہنے لگے میں ان لوگوں میں سے ہوں۔
بظاہر یہ فاصلہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر شاید پوری گروہی نفسیات اسی فاصلے میں پیدا ہوتی ہے۔ خیال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، شناخت سے اختلاف مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ میری رائے پر تنقید کریں، میں دلیل دے سکتا ہوں، مگر وہی رائے اگر میری شناخت بن چکی ہو تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ نے میری رائے پر نہیں، مجھ پر حملہ کیا ہے۔ یہیں علم غیرت بننے لگتا ہے اور پھر سوال بدل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کیا کہا گیا، اس میں کسی کی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ کس نے کہا، اپنے عالم نے یا ان کے اسکالر نے، ان کے عالم نے، اپنا مدرسہ یا ان کا، اپنی جماعت یا مخالف جماعت۔ اور پھر دلیل آنے سے پہلے دل فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، اپنے آدمی کے لیے تعویل اور دوسرے کے لیے اصول اور سخت اصول، اپنی جماعت کی غلطی کے لیے مصلحت اور دوسرے کی غلطی کے لیے مذمت، اپنی ریاست کے ظلم کے لیے اس کو قومی مفاد کہا جاتا ہے، اور دوسری ریاست اگر ظلم کرے تو پھر ہم سے اخلاقی خطبہ سن لیجیے۔ یہ صرف ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں، یہ وفاداریوں کی الٹی ترتیب ہے۔ اور شاید یہی ہمیں دوبارہ سمجھنا چاہیے کہ امت تھی کیا۔ امت صرف مسلمانوں کی بہت بڑی پاپولیشن نہیں تھی۔ 2 ارب مسلمان ہونا اور ایک امت ہونا ایک چیز نہیں۔ امت وفاداریوں کی ایک نئی ترتیب تھی، جہاں حق اوپر ہوتا تھا، عدل اوپر ہوتا تھا، اور باقی نسبتیں اپنی اپنی جگہ پر رہتی تھیں۔ دیکھیے، اسلام نے خاندان ختم نہیں کیا، قبیلہ ختم نہیں کیا، زبان ختم نہیں کی، علاقہ ختم نہیں کیا، لیکن ان سب سے ایک چیز چھین لی: حاکمیت۔ اپنے لوگوں سے محبت کرو، مگر حق سے زیادہ نہیں، حق سب سے اوپر ہے۔ اپنوں کے ساتھ رہو، مگر ظلم میں نہیں۔ اپنی قوم سے تعلق رکھو، مگر عدل اس سے بڑا رہے۔ ہم نے تاریخ کے سفر میں شاید یہی ترتیب الٹ دی۔ ہم نے نسبتوں کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا، کبھی مسلک، کبھی جماعت، کبھی شیخ، کبھی قوم، اور پھر ریاست۔ اور جب نام کو وفاداری مل گئی تو اسے ایک دنیا بھی چاہیے تھی، اپنی زبان، اپنا لٹریچر، اپنے بزرگ، اپنے ہیروز، اپنے اجتماعات، اپنی تاریخ، اپنے نعرے، اپنے دکھ اور اپنی خوشیاں، اور اپنا ہم۔ یہاں ایک بہت خاموش واقعہ رونما ہوا۔ ہم کہتے رہے کہ امت تقسیم ہو گئی، مگر شاید امت صرف تقسیم نہیں ہوئی تھی، امت ہماری روزمرہ عادتوں، وفاداریوں اور تخیل سے غائب ہونے لگی تھی۔ کوئی اعلان کسی دن نہیں ہوا کہ امت ختم۔ ہم اس کا نام لیتے رہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، مگر ہماری زندہ دنیا کہیں اور آباد ہونے لگی۔ میں کسی مسلک کا آدمی، کسی جماعت کا کارکن، کسی شیخ کا مرید، کسی تحریک کا سپاہی، کسی قوم کا شہری، چھوٹے چھوٹے ہم اتنے زندہ ہوتے گئے کہ ہمارا بڑا ہم یاد تو رہا، مگر محسوس ہونا کم ہو گیا۔ اور شاید گروہ کا لفظ بھی پوری حقیقت بیان نہیں کرتا۔ ایک مضبوط مسلک، جماعت یا تحریک اپنے اندر ایک پوری چھوٹی دنیا تعمیر کرتی ہے۔ کسی جماعت کی کو بھی دیکھ لیجیے، ان کی کلیکٹیو میموری الگ ہے، اپنے علماء، اپنے ہیروز، اپنی کتابیں، اپنی فتوحات، اپنے مخالفین۔ گویا امت کے اندر ایک چھوٹی امت، اور پھر یہی چھوٹی امت آدمی کا جذباتی وطن بن جاتی ہے۔ وہ وہیں گھر محسوس کرتا ہے، وہیں اس کے اپنے لوگ، وہیں اس کی یادیں، وہیں اس کی غیرت، وہیں اس کے دکھ، وہیں اس کی خوشیاں۔ دنیا میں 2 ارب مسلمان موجود ہیں، مگر اس کا زندہ ہم شاید چند ہزار لوگوں کا ہے، اور یہ معاملہ بیشتر لوگوں کے ساتھ ہے جو کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ ہے۔ اور پھر ایک خطرناک ایلیوژن پیدا ہوتا ہے کہ میری جماعت بڑھ رہی ہے، میرے مدارس بڑھ رہے ہیں، میرے اجتماعات بڑے ہو رہے ہیں، میرے شیخ کے مرید بڑھ رہے ہیں، میری تحریک نئے ملکوں تک پہنچ رہی ہے، ہمارے شیخ کی تحریک 150 ملکوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں دین آگے بڑھ رہا ہے۔ ممکن ہے،
مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے ادارے کامیاب ہو رہے ہوں اور امت ناکام ہو رہی ہو، کیونکہ ادارے کی گروتھ اور امت کی گروتھ ایک چیز نہیں، بلکہ سوال اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اصل امت ہمارے لیے ایک وسیع ریکریوٹنگ گراؤنڈ بن گئی ہے؟ ہم امت سے لوگ لیتے ہیں، انہیں اپنے حلقے میں لاتے ہیں، اپنی زبان دیتے ہیں، اپنا لٹریچر، اپنے ہیروز، اپنی ترجیحات، اپنی شناخت، اور پھر اسی امت کو ایسا آدمی واپس کرتے ہیں جس کا ہم پہلے سے چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، ہم امت کی خدمت کر رہے ہیں یا امت سے آدمی لے لے کر اپنی اپنی چھوٹی امتیں آباد کر رہے ہیں؟ شناخت صرف پڑھائی نہیں جاتی، شناخت بڑھتی جاتی ہے، نعرے سے، اجتماع سے، تربیت سے، گشت سے، چلے سے، بیعت سے، خانقاہ سے، کیمپ سے، تنظیمی نصاب سے، اپنی تاریخ بار بار سنانے سے، اپنے ہیروز بار بار دکھانے سے۔ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، نیتیں بھی مختلف، ان میں خیر بھی ہو سکتا ہے، مگر سوال نیت کا نہیں، نتیجے کا ہے۔ اس پورے عمل کے بعد انسان کیا بن کر نکلا؟ امت کا وہ آدمی جماعت میں آ کر بنا کیا؟ اس کا دل پہلے سے بڑا ہوا یا اس کا دائرہ پہلے سے چھوٹا ہو گیا؟ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک نئی دینی تنظیم میں آنے والے نوجوان اپنے پہلے مذہبی ماحول کے نعرے ساتھ لائے۔ پھر انہیں سمجھایا گیا یہ نعرے غلط نہیں، مگر یہ دوسری تنظیم کی شناخت ہے۔ آپ نئی تنظیم ہیں، آپ اپنی شناخت پیدا کیجئے۔ پھر نئے نعرے آئے۔ میرے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ کون سا نعرہ درست تھا، اصل ڈسکوری یہ ہے کہ تنظیم کو صرف کام نہیں چاہیے تھا، اسے اپنی الگ شناخت بھی چاہیے تھی، کیونکہ نعرہ صرف آواز نہیں، نعرہ ایک سوشل پاس ورڈ بھی ہے۔ اب جماعت اسلامی والے گشت اور چلہ تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ دین کی ضروری اور اہم باتیں کر سکتے۔ اسی طرح اہل حدیث اپنے جلسوں میں نعرہ حیدری بلند نہیں کر سکتے، کہ یہ ان کا پاس ورڈ نہیں، ان کا شعار نہیں۔ کسی نے ایک جملہ اچھالا اور مجمع جان گیا یہ اپنا ہے، اور جس لمحے یہ چھوٹا ہم واضح ہوا، اسی لمحے ایک اور امکان پیدا ہوا، وہ ہم اور وہ۔ یہیں وہ جملہ اپنی پوری معنویت کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ امت انسان پیدا کرتی ہے اور گروہ ریکریوٹ پیدا کرتے ہیں، اور شاید یہیں ہمیں اپنے تعلق کی زبان بھی بدلنی ہوگی۔ دوسرا مسلمان میرے لیے کیا ہے؟ ایک ممکنہ ریکریوٹ جسے مجھے اپنی جماعت، اپنے مسلک، اپنے حلقے میں لانا ہے، یا وہ میرا بھائی ہے، ریکریوٹ نہیں، امانت ہے، خام مال نہیں، شریک ذمہ داری ہے، حریف نہیں۔ مجھے اسے اپنے جیسا نہیں بنانا، مجھے اس کے ساتھ مل کر اپنی مشترکہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور ریکریوٹ لازماً برا آدمی نہیں ہوتا، وہ بہت مخلص ہو سکتا ہے، عبادت گزار، قربانی دینے والا، اپنا وقت، مال، جوانی کسی مقصد پر لگا دینے والا۔ سوال سنسیئرٹی کا نہیں، سوال ہے اس کے ضمیر کا رقبہ کتنا ہے۔ کیا دوسرے حلقے کا خیر اسے خوش کر سکتا ہے؟ یعنی دوسری جماعت اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو کیا اس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیا اپنے حلقے کی غلطی اسے بے چین کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے گروہ کے خلاف بھی حق کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ شاید ہر جماعت، ہر تحریک، ہر خانقاہ، ہر تنظیم کو ایک سوال اپنے دروازے پر لکھ لینا چاہیے۔ ہم نے امت سے ایک مسلمان لیا تھا، اسے واپس کیا بنایا؟ اور پھر اسی میکانزم نے ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشنل شکل اختیار کر لی، جسے ہم کہتے ہیں قومی ریاست، نیشن اسٹیٹ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ قومی ریاست نے امت کو توڑ دیا، گھر پہلے ہی چھوٹے چھوٹے ہم میں تقسیم ہونا سیکھ چکا تھا۔ قومی ریاست ایک پہلے سے منقسم گھر میں آئی، مگر اس کے پاس وہ طاقت تھی جو کسی جماعت کے پاس نہیں تھی۔ اس کے پاس پرچم تھا، نصاب تھا، قومی تاریخ تھی، قومی ہیروز تھے،
قومی شہید تھے، قومی دشمن تھے، سرحد، پاسپورٹ، قانون، فوج، اور یہاں انسان کی تشکیل کا ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ دیکھیے، امت انسان پیدا کرتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ گروہ ریکریوٹ پیدا کرتے ہیں، اور اب جدید قومی ریاست وہ شہری پیدا کرتی ہے۔ شہری جس کی سیاسی امیجنیشن سرحد کے اندر بنتی ہے، جس کی تاریخ، جس کے قومی ہیروز اور جس کے قومی مفادات سرحد کے اندر ہوتے ہیں، اور جس سے توقع کی جاتی ہے کہ اس کی پہلی سیاسی وفاداری قومی ریاست کے ساتھ ہو۔ یہاں ایک عجیب پیراڈاکس پیدا ہوا۔ ہماری بہت سی اسلامی تحریکیں امت کی بات کرتی رہیں، خلافت کی بات کرتی رہیں، اسلامی وحدت کی بات کرتی رہیں، مگر سیاست کو سمجھنے کی گرامر آہستہ آہستہ قومی ریاست کی گرامر بن گئی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بات تو ہم اسلامی وحدت کی کرتے رہے، مگر سیاست کو سمجھنے کی گرامر قومی ریاست کی گرامر بن گئی۔ ہم اسی قالب میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ پارٹی، پارلیمنٹ، انتخاب، اقتدار، قومی مفاد، یعنی امت زبان پر رہی، قومی ریاست ذہن میں بیٹھ گئی۔ ایک جماعت چند ہزار لوگوں کو بتاتی ہے کہ تم کون ہو، ریاست کروڑوں انسان کو بتاتی ہے کہ تم کون ہو اور تمہارے لوگ کون ہیں، اور یوں سرحد زمین پر نہیں رکی، وہ ہمارے ضمیر میں اتر گئی۔ زمین بٹی، سیاست بٹی، مفادات بٹے، اور آخرکار ہمارے درد کا جغرافیہ بھی بٹ گیا۔ سرحد کے اس طرف مرنے والا ہمارا، اور سرحد کے اس طرف مرنے والا وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے، مگر کبھی کبھی صرف ایک خبر ہے ہمارے لیے۔ یہاں ایک سوال مجھے بہت بے چین کرتا ہے، کیا ضمیر کے پاس بھی پاسپورٹ ہوتا ہے؟ میں ہندوستان کا شہری ہوں، اپنی شہریت کی ذمہ داریاں پوری کروں گا، مگر اگر میری ریاست ظلم کرے، کیا میرے ضمیر کو بھی ہندوستانی ہو جانا چاہیے؟ یہی سوال پاکستانی سے، ایرانی سے، ترک سے، عرب سے۔ عدل کے لیے ویزا نہیں ہونا چاہیے، حق سرحد پر ختم نہیں ہو سکتا۔ میں کسی ریاست کا شہری ہو سکتا ہوں، مگر میرا ضمیر صرف اس ریاست کا شہری نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک سوال اور ہے، شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ امت کو ایک ہونا چاہیے، مگر امت کو ایک ہونا کس لیے تھا؟ صرف اس لیے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ یہ سب ضروری ہے، مگر قرآن نے امت کے سامنے اس سے کہیں بڑا ہورائزن رکھا تھا۔ ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا تاکہ تم گواہ بنو، کس پر؟ علی الناس، لوگوں پر، انسانوں پر، صرف مسلمانوں پر نہیں۔ یہ ایک لفظ پوری بحث بدل دیتا ہے۔ امت اپنے لیے نہیں بنائی گئی تھی، امت انسانیت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسے دنیا کے سامنے حق، عدل اور وحی کی گواہی دینی تھی۔ اس کا اخلاقی ہورائزن خود مسلمانوں سے بڑا تھا، مگر جس امت کو الناس کی طرف دیکھنا تھا، وہ اپنے ہی اندر دیکھتی رہ گئی۔ کون کس ملک کا، کون کس جماعت کا، کون کس شیخ کا، کون ہمارے ساتھ، کون ہمارے خلاف۔ ہم ایک دوسرے کو پہچاننے، کلاسیفائی کرنے، ڈیفینڈ کرنے اور ریکریوٹ کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ شاید وہ انسان ہماری نگاہ سے اوجھل ہو گیا جس کے لیے ہمیں گواہ بنایا گیا تھا۔ اس لیے ہماری تقسیم کا نقصان صرف یہ نہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ہماری تقسیم نے ہمارا مشن بھی بدل دیا۔ ہمیں دنیا کے سامنے دین کی گواہی دینی تھی، ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گروہ کی گواہی دینے لگے۔
اور شاید اسی لیے سوال صرف یہ نہیں کہ امت کہاں گئی، سوال یہ بھی ہے کہ الناس کہاں گئے۔ اور اب قرآن کا ایک جملہ پوری تصویر کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ گروہ گروہ ہو گئے اور ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ مجھے اس آیت میں سب سے زیادہ خوف حزب سے نہیں آتا، مجھے خوف آتا ہے فرحون سے، کیونکہ جب تک تقسیم زخم ہے علاج کا امکان باقی ہے، مگر اگر زخم ہی شناخت بن جائے، شناخت غیرت بن جائے اور غیرت فخر کا باعث ہو جائے تو پھر آدمی صحت یاب کیوں ہونا چاہے گا؟ ہم صرف تقسیم نہیں ہوئے، ہمیں اپنی تقسیم سے محبت ہو گئی، اور شاید اسی لیے ہر گروہ وحدت بھی چاہتا ہے، مگر کیسی وحدت؟ ایسی وحدت جس میں باقی سب ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے حلقے میں آ جائیں، ہمارے حلقے میں شامل ہو جائیں، ضم ہو جائیں، ہماری تعبیر، ہمارا منہج، ہماری قیادت، ہمارا طریقہ۔ یہ امت کی تلاش نہیں، یہ اپنے حصے کو کل بنانے کی خواہش ہے، اور جب حصہ اپنے آپ کو کل سمجھنے لگے تو کل مرنے لگتا ہے۔ اس پوری بیماری کا ایک بہت سادہ ٹیسٹ ہے، اپنے دعوے مت دیکھیے، صرف دو چیزیں دیکھیے، آپ کس کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور کس کے زخم پر آپ کو درد ہوتا ہے۔ یہ دونوں سوال بتا دیں گے کہ آپ کا اصل ہم کہاں ہے۔ اپنے ہم کو لوکیٹ کیجیے، اپنے لوگوں کا مظلوم مجھے تڑپا دے اور دوسرے کا مظلوم مجھے دلیلیں یاد دلائے تو میرا ہم کہاں ہے۔ اپنے حلقے کی کامیابی، اپنی جماعت کی کامیابی میری کامیابی ہو اور دوسرے حلقے کا خیر اور اس کی کامیابی میرے لیے بے معنی، تو بتائیے میرا ہم کہاں ہے۔ اپنے ملک کا مقتول ہمارا اور دوسرے ملک کا مقتول صرف اعداد و شمار، تو میرا ہم کہاں ختم ہو گیا۔ ہماری خوشیاں اور ہمارے غم ہماری اصل وفاداری کا پتہ دیتے ہیں، اور شاید امت حقیقت اسی دن ٹوٹتی ہے جب اس کے تمام مظلوم برابر مظلوم نہیں رہتے، تمام مقتول برابر مقتول نہیں رہتے، اور عدل کا پیمانہ حق نہیں تعلق بن جاتا ہے، وابستگی بن جاتی ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ پھر واپسی کہاں سے ہوگی؟ ایک اور جماعت بنانے سے، ایک اور تنظیم کے قیام سے، ایک اور نعرے سے؟ شاید نہیں۔ ممکن ہے ہم امت کو متحد کرنے نکلیں اور ایک اور جماعت بنا کر واپس آ جائیں، ایک اور نام، ایک اور پرچم، ایک اور مرکز، ایک اور ہم۔ اس لیے واپسی کا راستہ کسی نئے نام سے نہیں گزرے گا، اور شاید صرف یہ کہنا بھی کافی نہیں کہ اپنے اپنے مسلک میں رہو، اپنی اپنی جماعت میں رہو، اپنی اپنی شناخت قائم رکھو، بس ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ نہیں، یہ تو اسی تقسیم کا محفوظ رکھنا ہے جس نے امت کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اصل سوال اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ جن شناختوں نے امت کے اندر اپنے مستقل گھر بنا لیے ہیں، کیا انہیں واقعی قائم رہنا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان کو ہمیشہ حنفی، شافعی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سلفی، جماعتی یا تبلیغی بن کر ہی جینا ہے؟ یا ایک دن یہ تمام نام دوبارہ اپنی اصل حیثیت میں واپس جا سکتے ہیں، آرا کی حیثیت میں، تجربات کی حیثیت میں، تاریخی یادوں کی حیثیت میں، مگر مسلمان کی مستقل شناخت کی حیثیت میں نہیں۔ اختلاف رہے کیوں نہیں، انسان مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں، سمجھیں گے، مگر اختلاف کو نام مت دو، نام کو وراثت مت بناؤ، وراثت کو جماعت مت بناؤ، جماعت کو قلعہ مت بناؤ، اور قلعے کے اوپر دین کا پرچم مت لگاؤ۔ یہی شاید اصل ڈیکنسٹرکشن ہے۔
ہمیں صرف چھوٹے ہم کی سرحدیں نرم نہیں کرنی ہیں، ہمیں ان چھوٹے ہم کی مذہبی حاکمیت ختم کرنی ہے۔ جماعتیں اگر کسی کام کے لیے بنیں، کام کریں۔ ادارے اگر تعلیم، دعوت، خدمت یا اصلاح کے لیے ہوں، کام کریں۔ مگر کوئی ادارہ انسان کو اپنا مستقل آدمی نہ بنائے۔ کوئی جماعت مسلمان سے یہ نہ کہے کہ اب تم ہمارے ہو۔ کوئی شیخ اپنے مرید کے ضمیر کا مالک نہ بنے۔ کوئی مدرسہ ایک بچے کو کسی موروثی مسلکی قلعے کا محافظ بنا کر نہ نکالے۔ کوئی تحریک امت سے آدمی لے کر اسے اپنی شناخت میں قید نہ کرے، اور کوئی ریاست یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے وہیں تمہاری اخلاقی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمیں صرف باؤنڈریز ریڈرو نہیں کرنی، ہمیں آئیڈینٹی کی پوری ہیرارکی الٹنی ہے۔ مسلمان اوپر، باقی سب نیچے، بلکہ نیچے بھی نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو محض فنکشنل۔ رائے ہے رائے رہے، ادارہ ہے ادارہ رہے، کام ہے کام رہے، مگر ان میں سے کوئی چیز انسان کا نیا مذہبی نام نہ بنے۔ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ادارے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اداروں نے انسانوں پر اپنے نام لکھ دیے ہیں، اور شاید واپسی اسی دن شروع ہوگی جب ہم اپنی اوپر لکھے ہوئے یہ اضافی نام مٹانا شروع کر دیں۔ جب ہم کہیں گے مجھے ابو حنیفہ کی کوئی رائے درست لگ سکتی ہے، مگر اس لیے مجھے حنفی نامی مذہبی قوم کا فرد بننے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی دعوتی ادارے کے ساتھ کام کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے اس جماعت کا آدمی بننے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی استاد سے سیکھ سکتا ہوں، مگر اس کے لیے اپنی عقل اور ضمیر اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں کسی ریاست کا شہری ہو سکتا ہوں، مگر میرا اخلاقی افق اس کے پاسپورٹ سے طے نہیں ہوگا۔ یہی اصل آزادی ہے، اور اسی کا ایک بہت سخت امتحان ہے۔ جب حق میرے اپنے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو، میں کہاں کھڑا ہوں؟ اگر میں اپنے گروہ کے خلاف حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جان لیجئے کہ میرا اصل مطلوب شاید حق نہیں، میرا گروہ ہے۔ اگر میں اپنے مسلک کی غلطی کو غلط نہیں کہہ سکتا، تو وہ محض علمی رائے نہیں رہی، میری شناخت بن چکی ہے۔ اگر اپنی جماعت کی شکست مجھے امت کی شکست سے زیادہ زخمی کرتی ہے، تو میرا ہم بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ اور اگر اپنی ریاست کا ظلم مجھے صرف اس لیے کم ظلم محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری ریاست ہے، تو سرحد نقشے سے چل کر میرے ضمیر میں داخل ہو چکی ہے۔ اس لیے شاید ہمیں ایک اور یونٹی پیدا نہیں کرنی، ہمیں ان مصنوعی وحدتوں کو توڑنا ہے جنہوں نے اصل امت کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ہمیں ایک اور بڑا گروہ نہیں بنانا، ہمیں گروہ کو مسلمان کی آخری شناخت ہونے سے محروم کرنا ہے۔ ہمیں ایک اور مرکز نہیں بنانا، مرکز تو بہت سے بنے ہوئے۔ ہمیں مرکزیت کے اس مرض سے نکلنا ہے جس میں ہر حلقہ اپنے آپ کو اسلام کا مرکز سمجھنے لگتا ہے۔ ہمیں ایک اور پرچم نہیں چاہیے، ہمیں وہ آسمان واپس چاہیے جس کے نیچے مسلمان صرف مسلمان ہو سکے۔ اور پھر شاید سوال یہ نہیں رہے گا کہ امت ایک کیسے ہوگی، سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اس ایک امت کے اوپر کتنی تہیں چڑھا دی ہیں، اور انہیں اتارنے کی ہمت کب کریں گے۔ مسلک کی تہ، جماعت کی تہ، شیخ کی تہ، تنظیم کی تہ، قوم کی تہ، ریاست کی تہ، ایک ایک تہ کے نیچے وہی ایک نام ابھی بھی موجود ہے، مسلم۔ اور شاید امت کی واپسی اس دن شروع ہوگی جب دوسرے مسلمان کو میرے جیسا ہونا ضروری نہیں رہے گا۔ مجھے اسے اپنے مسلک میں نہیں لانا ہوگا، اپنی جماعت میں نہیں، اپنے شیخ کے حلقے میں نہیں، اپنے منہج کے نیچے نہیں، کیونکہ مجھے آخر کار یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مسلمان ہونا کافی ہے۔
اور جب کوئی پوچھے آپ کون سے مسلمان ہیں تو شاید ایک دن ہم پھر اس سوال کو اسی حیرت سے سنیں جس حیرت سے پہلی امت سنتی تھی، کون سے مسلمان؟ قرآن نے تو ہمیں بس ایک ہی نام دیا تھا، ہو وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان، کوئی پریفکس نہیں، کوئی سفکس نہیں، کوئی دوسرا مذہبی وطن نہیں، مسلمان، بس مسلمان۔